اگلی صبح وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو ایک لمحے کے لیے خود بھی حیران ہو گیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ پہلے کبھی یونیورسٹی جانے کے لیے اتنا دل لگا کر تیار نہ ہوا تھا، لیکن آج تو بات ہی نرالی تھی۔ پہلے ہر روز اس کی تیاری محض لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کو ہوتی تھی، اپنے دوستوں میں مختلف نظر آنے کی کوشش۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے دوستوں میں کوئی محض اس کی سوسائٹی سے تعلق نہیں رکھتا تھا، جیسے کہ وہ انہیں ہی نہیں بلکہ ساری یونیورسٹی میں خود کو مشہور کرنا چاہتا تھا۔ پہلے ساری لڑکیوں کی ماں اس کے دوستوں اور یونیورسٹی میں پڑھتے تمام طالب علموں کی بات تھی، مگر آج صرف ایک لڑکی کی بات تھی۔ وہ ایسا بن کر اس کی نظروں کے سامنے جانا چاہتا تھا کہ پھر اس کی نظروں میں کسی دوسرے کا عکس نظر ہی نہ آئے۔ ایک جاندار دلفریب مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری تھی اور پھر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ یونیورسٹی میں جو ہی زاہد کی اس پر نظر پڑی تو وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے بھئی، آج تو ٹور ہی نرالی ہے، کیا زبردست تیاریاں ہیں جناب کی۔ عظیم بھی بولا تھا، آخر کس کے ہوش اڑانے کے ارادے ہیں؟ جواب میں کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کی نظر بے اختیار دائیں جانب پڑی تو پھر سے وہی لڑکی اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ شاید وہ ابھی یونیورسٹی پہنچی ہی تھی، اس لیے وہ اکیلی تیز تیز قدم اٹھاتی لیکچر ہال کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ساتھ میں کل والی لڑکیاں موجود نہیں تھیں۔ اس لڑکی سے بات کرنے کا اس سے اچھا موقع اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ ایکسکیوز می، وہ جواب نہ پا کر ایک مرتبہ پھر سے بولا۔ ایکسکیوز می مس ماریا۔ وہ رک گئی تھی اور سر اٹھا کر سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کر کے وہ دوبارہ قدم بڑھانے لگی تھی کہ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے وہ بولا، میرا نام عاقب حمدانی ہے، میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو پھر میں نے کل آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، ایکچولی میں ایک ہفتے کی لیو پر تھا۔ یہ سب بتانے کا مقصد؟ انداز تیکھا تھا۔ آپ غالباً نئی اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں ایز اے سینئر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسٹڈیز میں کبھی آپ کو کوئی پرابلم ہو یا پھر سبجیکٹس یا نوٹس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو آپ بلا تکلف مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ مسکراتا ہوا اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگا تھا۔ کچھ اور کہنا ہے آپ کو یا پھر میں جاؤں؟ اس نے سوالیہ انداز میں عاقب حمدانی کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ انداز وہی تھا، نہیں بس ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، ویسے بھی آپ کا لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہوگا۔ وہ بھرپور انداز سے مسکراتا ہوا بولا، میرے خیال میں مسٹر۔ اس لڑکی نے بولنا چاہا لیکن عاقب حمدانی نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا، بات مکمل نہیں کرنے دی۔ عاقب حمدانی، جی تو مسٹر عاقب حمدانی، میرے خیال میں ابھی کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ کافی ہوگا۔ لہجے میں سختی لاتے ہوئے وہ بولی تھی اور تیزی سے قدم بڑھاتی چلی گئی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں تیسرا دن تھا اور وہ پہلے دن ہی لیٹ تھی۔ صبح اٹھنے کے معاملے میں وہ ہمیشہ سے سست واقع ہوئی تھی۔ تیزی سے تیاری مکمل کرتے ہوئے وہ ڈائننگ روم میں چلی آئی۔ چلیں پاپا، کندھے پر بیگ لٹکائے ہاتھ میں فائل پکڑے وہ بولی، تم کچھ کھا تو لو۔ نہیں، دیر ہو رہی ہے۔ توبہ ہے اس لڑکی کی، مجال ہے جو صبح جلدی اٹھ جائے، خبردار جو ایسے خالی پیٹ یونیورسٹی گئیں۔ ماما میں یونیورسٹی سے کچھ کھانا لے لوں گی، اب اٹھیں بھی پاپا۔ چلو بھائی۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑے کرتے ہوئے وہ عجلت میں اپنی جانب کا دروازہ کھول کر اتری تھی۔ کب لینے آؤں؟ میں آ جاؤں گی یونیورسٹی پوائنٹ پر۔ اچھا پاپا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ وہ تیزی سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ گیٹ اور لیکچر ہال کے درمیان کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔
سو وہ تیزی سے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ آج تو ضرور ڈانٹ پڑے گی، اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا۔ اس کے قدموں کے اٹھنے کی رفتار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے آواز سنی تھی، لیکن وہ رکی نہیں، چلتی رہی۔ ایکسکیوز می مس ماریا، دوسری مرتبہ اس کا نام لے کر پکارا گیا تھا، اور اس مرتبہ اس کے قدموں کی رفتار میں کمی واقع ہوئی تھی۔ وہ پھر رک سے گئے تھے۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگی جہاں ایک لڑکا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلے اس لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ اس سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ پھر جب اس نے بات کرنی شروع کی تو آہستہ آہستہ اس کے مقصد کو سمجھنے لگی۔ جب ہی تو سخت لہجے میں اس نے جواب دیا، لیکن شاید وہ لڑکا کچھ زیادہ ہی ڈیٹھ واقع ہوا تھا۔ ہنوز وہی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس سے بات کرتا رہا۔ وہ یکدم ہی جھنجھلا اٹھی تھی۔ وہ لڑکا بلا وجہ ہی گفتگو طویل کیے جا رہا تھا، اور دوسری جانب سر موئز کے لیکچر کا ٹائم نکلا جا رہا تھا۔ ڈپٹنے والے انداز میں اس نے لڑکے سے بات کی اور چلی آئی۔ اس نے مڑ کر اس لڑکے کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اسے اتنا ضرور علم تھا کہ یقیناً اس لڑکے کی نظروں نے دور تک اس کا تعقب کیا ہوگا۔ لیکچر ہال کے بند دروازے پر نظر پڑتے ہی اس کی سٹی گم ہو گئی۔ بے ساختہ ہی اسے اس لڑکے پر غصہ آیا تھا۔ نہ وہ بے وقت اسے روکتا اور نہ ہی وہ لیکچر سے لیٹ ہوتی۔ اب اسے اندر جانا چاہیے یا نہیں؟ وہ چند لمحے اسی شش و پنج میں کھڑی رہی، اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں اندر جائے گی، چاہے اس کی بے عزتی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سر موئز کا لیکچر بہت اچھا ہوتا تھا، اور اگر وہ مس ہو جاتا تو کوئی اسٹوڈنٹ اسے اس طریقے سے نہیں سمجھا پاتا، نتیجتاً بنیادی نقطہ کلیئر نہ ہو پاتا۔ اور پھر اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گئی۔ سر موئز مائک پر بولتے بولتے رک گئے تھے۔ اس نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا اور پھر سر جھکا گئی۔ وہ دروازے سے اندر تو داخل ہو گئی تھی، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سیٹ پر بیٹھ جائے یا وہیں کھڑی رہ کر سر موئز کے بولنے کا انتظار کرے۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن اسے معلوم تھا کہ نہ صرف سر موئز بلکہ ہال میں بیٹھے ہر اسٹوڈنٹ کی نظر اس پر ہے۔ آپ کو علم ہے کہ لیکچر شروع ہونے کا وقت کیا ہے؟ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور پلیز سر، چاہے جو بھی سزا دے دیں لیکن لیکچر ہال سے باہر نہ نکالیے گا۔ ایک مرتبہ آپ کا لیکچر مس ہو جائے تو پھر بہت پرابلم ہوتی ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ بعد میں اس کے متعلق چیپٹر 10 مرتبہ بھی پڑھ لو، خاک بھی پلے نہیں پڑتا۔ اور اگر میں آپ کے لیے یہی سزا تجویز کروں۔ سر موئز کی آواز مائک پر ابھری تھی۔ اس نے سر اٹھا کر سر کی جانب دیکھا، جہاں حد درجہ سنجیدگی نظر آئی۔ دوسری نظر اس نے اسٹوڈنٹس پر ڈالی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے، ایک مرتبہ پھر سے پوچھا۔ یخلق تھی اسے احساس ہوا کہ جیسے سر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہال میں بیٹھے اسٹوڈنٹس کی بھی بھن بھن شروع ہو چکی تھی۔ شاید انہیں بھی آج کی تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ میسر آ گیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اسے غصہ آ گیا، اور وہ سر اٹھا کر سر موئز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں لیکچر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ شاید اس جواب کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی۔ تبھی تو ایک لمحے کے لیے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ جواب دینے کو تو وہ دے چکی تھی، اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ غلط بول گئی ہے۔ اس نے سر جھکا لیا اور خاموش کھڑی سر موئز کی ڈانٹ کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ لمحے اسی طرح گزر گئے، اور پھر اس نے خود ہی لیکچر ہال سے باہر جانے کو قدم بڑھائے۔ ابھی وہ دروازے کے پاس پہنچی تھی کہ سر موئز کی آواز آئی، کیا نام ہے آپ کا؟ ماریا سکندر، اس نے کہا۔ رول نمبر؟ دوبارہ پوچھا گیا۔ 241۔ آپ وہ چیئر لے کر یہاں بیٹھ جائیں۔ جی، وہ حیران ہوئی، کیا ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا؟ جواب میں اسے سر موئز کی غصے بھری آواز سنائی دی،
وہ خاموشی سے دروازے کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ تمام وقت غائب دماغی کی حالت میں بیٹھی رہی۔ لیکچر کا ایک لفظ بھی ڈھنگ سے نہیں سن پائی تھی۔ رہ رہ کر اپنی بے عزتی کا احساس ہو رہا تھا۔ ساتھ میں فکر الگ تھی کہ سر معیز نے رول نمبر نام بھی پوچھ لیا ہے۔ اب وہ جان نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی تو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا یونی جوائن کیے، ابھی سے ہی سر پر غلط امپریشن پڑ گیا ہے تو آئندہ وقت کیسے کٹے گا؟ بار بار اس کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ وہ خود پر بہت ضبط کیے بیٹھی تھی۔ لیکچر کا ایک ایک منٹ اسے 1 گھنٹے کے برابر لگ رہا تھا۔ لیکچر آف ہونے پر سر معیز اسٹیج سے اتر کر ہال سے نکلنے لگے تو اس کے پاس رک کر بولے، آپ میرے آفس میں آئیے۔ اس نے سر اٹھایا اور پھر سر جھکا کر بولی، جی سر۔ پتہ نہیں اب کون سی عزت کرنا باقی ہے، اس نے سوچا اور چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی دیر میں چندہ اور رابعہ اس تک پہنچ چکی تھیں۔ صبح لیٹ کیوں آئیں؟ صحیح ٹائم پر تو آئی تھی، وہ بولی۔ پھر دیر سے کیوں پہنچیں؟ اس لیے کہ میں لیٹ ہو گئی تھی، اس نے دوبارہ جواب دیا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی کہ صبح ٹائم پر آئیں اور لیکچر ہال لیٹ پہنچیں؟ رابعہ بولی، بھئی صاف ظاہر ہے کہ کہیں درمیان میں دیر ہوئی ہے۔ چندہ نے خیال ظاہر کیا، ہاں بھئی رزلٹ تو یہی نکلتا ہے۔ تو پھر بتاؤ کہ باقی ٹائم کہاں لگا؟ ایک سرپھرے نے روک لیا تھا راستے میں۔ صبح کا واقعہ یاد کر کے ناگواری اس کے چہرے پر ابھر آئی۔ سرپھرا؟ یہ کون ہے بھئی؟